السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں حضرت مرزا غلام احمد بانی جماعت احمدیہ، حضرت مسیح موعود و مہدی موعود کی ایک اور کتاب اتمام الحجہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا پہلے دن سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ ازرو قرآن حضرت مسیح ابن مریم، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے، وہ وفات پا چکے ہیں۔ قرآن کریم کی کم از کم 30 آیات حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وفات مسیح پر جو دلالت کرتی ہیں وہ پیش بھی کی ہیں۔ بہرکیف یہ ہمارا عقیدہ پہلے دن سے تھا، جبکہ ہمارے دوسرے بھائی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود کی مخالفت کرنے والے، ان کا پہلے یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں اور وہ دوبارہ آئیں گے امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ وہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ازرو قرآن وفات پا چکے ہیں، اور جو دوبارہ آنے کی بات ہے وہ ایک تمثیلی کلام ہے۔ وہ خود واپس نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی جگہ کوئی دوسرا آدمی امت مسلمہ میں سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی آئے گا، اور وہ حضرت اس میں کچھ مشابہات، تشبیہات ہوں گی جن کی وجہ سے اسے عیسیٰ کا نام دیا گیا۔ جیسے کوئی بہادر ہوتا ہے تو اسے کہہ دیا جاتا ہے یہ تو شیر ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی شیر ہے، اس کے پنجے بھی ہیں، اس کے دم بھی ہے، اور وہ درندہ بھی ہے۔ صرف اس کی ایک صفت بہادری اس کے پیش نظر یہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اسے عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا، آنے والے مسیح کو۔ بہرکیف جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدا میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت لوگوں نے شور مچا دیا، علماء نے خصوصاً، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکاتے تھے کہ دیکھو، اس نے عام عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اس کے برخلاف عقیدہ دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ فوت ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، 30 آیات۔ چنانچہ اس وقت مخالفین میں سے ایک مخالف جو مولوی رسول بابا کہلواتے تھے، ان کا نام تھا، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں ایک کتاب حیات المسیح کے نام سے شائع کی، جس میں اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کچھ دلائل دیے، اور ساتھ یہ بڑھ ماری کہ جو کوئی میرے ان عقائد کو توڑے گا اسے 1000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی، اتمام الحجہ۔
اور اس کا کچھ حصہ آپ نے اردو میں لکھا اور کچھ حصہ عربی میں، کہ یہ اپنے آپ کو بہت عربی دان سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت عربی آتی ہے، اس لیے اس کے مطالب جو عربی کے ہیں ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے۔ چنانچہ حضور نے اس کا کچھ حصہ عربی میں لکھا تاکہ ان کی عربی دانی بھی کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کتاب لکھ کر اس وقت کے علماء کو بشمول مولوی رسول بابا کے باقاعدہ ان کو بھجوائی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تم یہ چیلنج کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ جی جو میرے ان دلائل کو توڑے گا میں اسے 1000 روپیہ انعام دوں گا، تو یہ کتاب حاضر ہے۔ اور اب تم ایسا کرو کہ اب اپنے اس قول کو جو تم نے 1000 روپیہ انعام کا بھی وعدہ کر دیا، اس کو ثابت کرو۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ جون 1894 کے اخیر تک 1000 روپیہ خواجہ یوسف صاحب اور شیخ غلام حسین صاحب اور میر محمد شاہ صاحب کے پاس، یعنی بالاتفاق ان کے پاس جمع کروا دیا جائے، اور ان کی ایک دستی تحریر مجھ کو بھجوا دی جائے جس میں یہ تحریر ہو کہ 1000 روپیہ ہم نے وصول کر لیا ہے، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد یعنی راکم حاضہ کے غلبہ ثابت ہونے کے وقت یہ 1000 روپیہ بلا توقف مرزا صاحب مذکور کو دے دیں گے، اور رسول بابا کا اس پر کچھ حق نہ ہوگا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فیصلے کا یہ طریق فرمایا جو بہت ہی کمال کا طریق تھا۔ آپ نے اپنے کسی مرید یا اپنے کسی واقف کار یا اپنے کسی طرفدار کا نام فیصلہ کنندگان میں نہیں لکھا۔ حضرت مسیح موعود نے اپنے اشد ترین مخالفوں کا نام لکھا۔ مثلا حضور فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ شیخ محمد حسین بٹالوی یا ایسا ہی کوئی زہرناک مادے والا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا جائے۔ شیخ محمد حسین بٹالوی کو آپ لوگ جانتے ہیں، شاید نہیں جانتے ہو، میں بتا دیتا ہوں کہ شیخ محمد حسین بٹالوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شدید مخالف تھا، اور یہ وہ مولوی تھا جس نے پورے ہندوستان کا چکر لگا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف کفر کا فتویٰ لکھوایا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جیسا مولوی محمد حسین بٹالوی یا اس جیسا میرے خلاف زہر رکھنے والا آدمی فیصلے کے لیے وہ مقرر کیا، اور فیصلے کا یہ طریق فرمایا کہ وہ ایک جلسہ عام منعقد کرے اور اس جلسے میں قسم کھا کر یہ بیان دے دیں کہ اے حاضرین، بخدا میں نے اول سے آخر تک دونوں رسالوں کو دیکھا، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ در حقیقت مولوی رسول بابا کا رسالہ یقینی اور قطعی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت کرتا ہے، اور جو مخالف کا رسالہ نکلا ہے یعنی حضرت مرزا صاحب کا، اس کے جوابات سے اس کے دلائل کی یعنی مولوی رسول بابا کے دلائل کی بے کونی نہیں ہوئی، وہ دلائل نہیں ٹوٹے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ اس کے علاوہ وہ یہ بھی بیان ساتھ اقرار کرے کہ اگر میں نے جھوٹ کہا ہے، یعنی یہ
پوری دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، مخالف ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن فیصلہ دیانتداری سے کرنا ہے۔ فرمایا کہ اگر میں جھوٹ کہوں یا میرے دل میں اس کے برخلاف کوئی بات ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ 1 سال کے اندر مجھے جذام ہو جائے یا اندھا ہو جاؤں یا کسی اور برے عذاب سے مر جاؤں۔ یہ بیماری دینا، بیماری لگانا اور مارنا، یہ کس کا کام؟ اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ وہ یہ دعا کرے اس کے اختتام پر، جب یہ اعلان کرے کہ مرزا غلام احمد کا رسالہ معمولی رسالہ تھا، یہ بابا مولوی بابا رسول بابا کے دلائل کو توڑ نہیں سکا، تو ساتھ ہی قسم بھی کھائے۔ اور حاضرین آمین 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 کہیں۔ فرماتے ہیں پھر اگر 1 سال تک وہ قسم کھانے والا ان بلاؤں سے محفوظ رہا تو کمیٹی جس کا ذکر اوپر کیا کہ خواجہ یوسف شاہ صاحب، شیخ غلام حسن صاحب اور میر محمود شاہ صاحب، یہ 3 آدمیوں کی کمیٹی جن کے پاس روپیہ امانتاً رکھوایا گیا تھا، وہ پھر اگر 1 سال تک وہ قسم کھانے والا ان بلاؤں سے محفوظ رہا تو کمیٹی مقرر شدہ مولوی رسول بابا صاحب کا 1000 روپیہ عزت کے ساتھ واپس دے دے گی۔ تب ہم بھی، یہ اہم بات ہے، غور کریں اس پر، تب ہم بھی اقرار شائع کریں گے کہ حقیقت میں مولوی رسول بابا نے حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی ثابت کر دی ہے۔ مگر 1 برس تک بہرحال وہ روپیہ اس کمیٹی کے پاس رہے گا۔ اس طرح جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر وہ فیصلہ، وہ روپیہ جو ہے وہ رسول بابا کو واپس کر دیا جائے گا۔ نہیں اس کے اگر مخالف بات ہوتی ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد جیت گئے اس مقابلے میں، ان کے دلائل ایسے تھے جن سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں، تو پیسہ مجھے دے دیا جائے گا۔ لیکن کسی میں یہ ضرورت نہ ہو، نہ تو مولوی رسول بابا نے وہ 1000 روپیہ جمع کروایا، نہ فیصلہ کرنے والوں میں سے کسی نے کوئی فیصلہ کیا، اور بالآخر 8 دسمبر 1902 کو مولوی رسول بابا جو تھا وہ طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو گیا۔ اور طاعون بھی وہی طاعون ہے جو حضرت مرزا غلام احمد بانی جماعت احمدیہ، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے لگی تھی۔ انشاءاللہ اس پہ پھر میں بات کروں گا، لیکن باہر کا یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ رسول بابا مر کر آپ کی صداقت پر مہر ثبت کر گیا کہ واقعی مرزا غلام احمد اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ تو دوستو، اس واقعہ کو 100 اور چند سال ہوئے۔ یہ 100 اور چند سالوں میں وہ مولوی جو یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم ابھی تک زندہ ہے اور وہ آسمانوں پر بیٹھا ہے، امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے آئے گا، وہ تو نہیں آیا ابھی تک، بلکہ اب انہی مولویوں کی اولادوں نے، پروردوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن کی روح سے عیسیٰ وفات پا چکا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جسے کہتے ہیں کہ کیا کر کے چاٹنا، تو آج کے مولوی اپنے بزرگوں کی ہوئی کیا کو چاٹ رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ
کی سچائی پر مہر لگا رہے ہیں، مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب، مقصد یہ ہے، یا لباب یہ ہے کہ یہ لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کل اس سے مکر جائیں گے، جس طرح ان کے آباء و اجداد نے کیا اور یہ مکر گئے۔ یہ پہلے یہ کہتے تھے کہ مرزا غلام محمد علیہ السلام نے غلط عقیدہ امت مسلمہ میں پیش کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ آج خود اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ مرزا غلام محمد مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد کو منسوخ کر دیا۔ امام مہدی کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ جہاد کرے گا۔ آج جہاد کی وہی تعریف کر رہے ہیں جو جماعت احمدیہ اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی المسیح موعود، مہدی موعود نے کی تھی۔ کل کو یہ خاتم النبیین کی بھی وہی تشریح کریں گے، وہی مطلب نکالیں گے جو آج جماعت احمدیہ کر رہی ہے، بلکہ بعض نے تو ابھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ مطلب تو خاتم النبیین کا ترجمہ جو قرآن مجید نے کیا ہے وہ جماعت احمدیہ کا درست ہے۔ تو بہرکیف اپنی عاقبت نہ خراب کیجیے اور غور کیجیے، خدا تعالیٰ سے ہدایت حاصل کیجیے۔ حضرت مسیح موعود نے تو بہت آسان طریقہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری کسی دلیل سے تسلی نہیں ہوتی تو تم خدا تعالیٰ سے، خدا تعالیٰ سے جس نے مجھے بھیجا ہے اس سے دعائیں کرو، وہ 40 دن کے اندر اندر تم کو میری صداقت کے متعلق بتائے گا۔ اور بہت ہیں ہماری جماعت میں، جماعت احمدیہ میں، جنہوں نے یہ دعائیں کیں اور ہدایت پائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ہے حضرت مرزا صاحب کے لیے کہ ینصرک رجالا نوحی الیہم من السماء، کہ ایسے لوگ تیری مدد کریں گے جن کے اللہ تعالیٰ جن کو الہاماً یا آسمان سے الہام کر کے بتائے گا کہ یہ مرزا غلام احمد اپنے دعوے میں سچا ہے اور صادق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔